نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 21ویں پارے کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس تلاوت کا آغاز جن آیات سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس چیز کی تلاوت کی تھی جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کیا ہے کتاب میں سے، یعنی قرآن میں سے۔ اور پھر کیا فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور کیا کیجئے، نماز کو قائم کیجئے۔ کیا حضور نماز قائم نہیں کرتے تھے؟ اصل مقصد امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ امت نماز کو قائم کرے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، جو حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کریں کتاب میں سے، اور دوسری بات جو فرمائی جا رہی ہے کہ آپ نماز کو قائم کریں، یہ امت کو جو ہے نا وہ درس مقصود ہے۔ اور کیا فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ ہو نہیں سکتا ایک آدمی نمازی ہو وہ دھوکے باز ہو نہیں سکتا ایک آدمی نمازی ہو اور بد نظری کرتا ہو ہی نہیں سکتا ایک آدمی نمازی ہو اور جھوٹ بولتا ہو، ایک آدمی نمازی ہو اور بد اخلاق ہو۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں صف اول کا نمازی ہے، اللہ معاف کرے دھوکہ بھی دیتا ہے، صف اول کا نمازی ہے ماشاءاللہ جھوٹ بھی بولتا ہے، صف اول کا نمازی ہے تو وہ بد نظری بھی کرتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، نمازی بھی ہے اور یہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز روکتی ہے ان کاموں سے، تو کیوں نہیں روک رہی؟ فرمایا کہ نماز بھی نماز ہونی چاہیے، اگر نماز ہوگی تو وہ ان چیزوں سے روکے گی۔ اگر اٹھنا بیٹھنا اٹھک بیٹھک ہوگی تو بس ٹھیک ہے، وہ فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کی نورانیت اور روحانیت جب موجود نہیں ہوگی نا تو وہ برائی سے نہیں روکے گی۔ آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ ایک آدمی ہے نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، آپ نے فرمایا ایک دن اس کی نماز اس کو اس کی چوری سے جو ہے نا وہ چھٹکارا دلا دے گی۔ کیا فرمایا؟ نماز دلا دے گی، لیکن وہ نماز بھی تو نماز ہونی چاہیے۔ ایک نماز وہ ہے جس کو میں اور آپ نماز کہتے ہیں، اور ایک وہ نماز ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ تو اصل نماز کون سی ہے؟ وہ ہے نا جو ہم کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ نماز ہے۔ بس اس کو سیکھنے کے لیے ہماری یہ ساری محنت ہے بھائی، موت تک انسان سیکھتا رہے، نماز میری صحیح ہو جائے۔ ہم نے رمضان میں ہی ایک دن فجر میں اس پہ بات بھی کی کہ نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ایک بچہ ہے نا وہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے، پہلے 2 پہیے والی سائیکل میں 2 پہیے اور ایکسٹرا لگاتا ہے، کیا کہتا ہے بھائی میں گر نہ جاؤں، سیکھوں، چلانا سیکھتا ہے۔ گاڑی جتنے لوگ چلا رہے ہیں سب نے سیکھی چلانی، بیٹھے ہیں تھوڑا سا اس کو پتہ لگا یہ کلچ ہے، یہ گیئر ہے، یہاں بریک لگتا ہے، اور یہ انڈیکیٹر ہے، یہ ہینڈل ایسے گھومتا ہے، اور یہ سب کچھ سیکھا ہے نا۔ ایک نماز ہی ہے جو دیکھتے دیکھتے انسان پڑھنا شروع ہو گیا۔ نماز بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا وقت نکال لے آدمی، زیادہ نہیں، 1 دن 2 دن 3 دن لگیں گے، کسی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ جائے، کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ جائے اور اس سے اپنی نماز کو سیدھا کرے اور اپنی نماز کو سیکھے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں۔ اور آپ کو ایک بات اور عرض کریں، جب انسان نماز سیکھے گا نا تو انسان کو سمجھ میں آئے گا او ہو اتنی میجر غلطیاں میں نماز میں کرتا آ رہا تھا، اور کتنے عرصے سے کرتا آ رہا تھا کہ 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے، یعنی 40 سال سے میری نماز میں یہ ایک میجر غلطی تھی، یہ 2 غلطیاں تھیں، یہ 3 غلطیاں تھیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو انسان سیکھ لے اور اس کو سیکھنے کے بعد انسان کی علم آ جائے گا یہ غلط ہے اور یہ طریقہ صحیح ہے، اور مجھے اپنی نماز کو کیا کرنا ہے؟ سیدھا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے چوپائے ایسے ہیں تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنا رزق اپنے اوپر اٹھائے نہیں گھومتے۔ ایسا ہی ہے نا، کبھی دیکھا ہے کہ گائیں جا رہی ہو اور ساتھ میں جو ہے نا وہ اس نے اپنا پورا جو ہے نا وہ ٹفن اٹھایا ہو کہ جی کھانے کا میرا ٹفن جا رہا ہے، اونٹ جا رہا ہو تو اس کا کھانے کا ٹفن جا رہا ہو۔ ایک انسان ہی ہے کہ جس کو اپنے کھانے پینے کی بڑی فکر ہے۔ انسان زیادہ کھاتا ہے، بھینس زیادہ کھاتی ہے، بھینس زیادہ کھاتی ہے نا، تو بھینس کو کبھی دیکھا کہ وہ جی میں فیکٹری جا رہی ہوں اپنے کھانے پینے کے لیے، اور جو ہے نا میں نے دکان کھولنی ہے، میں فلاں کرنا ہے ڈھمکانا کرنا ہے، تو جو ہم سے منو ٹنو زیادہ کھاتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا رزق اٹھا کے گھوم رہے ہیں۔ ایک انسان ہی ہے کہ جس کے کپڑوں میں جیب ہوتی ہے اور جیب میں نوٹ ہوتے ہیں، بس یہ ایک انسان ہی ہے، اور جب تک جیب میں نوٹ نہ ہو انسان کو سکون ہی نہیں ملتا۔ کیسا نظام ہے نا، یعنی اللہ پاک انسان کو تشبیہ دے رہے ہیں جانور سے۔ دیکھو جانوروں کو دیکھ لو، وہ تم سے زیادہ کھاتے ہیں، ہاں ان کی خوراک تم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی فریج نہیں ہے،
صحیح ہے نا. لیکن پھر بھی دیکھو وہ رزق کے اعتبار سے کیسے اللہ پر توکل کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک انسان ہے کہ اس کو اللہ پاک نے رزق اور روزی کے لیے بھرپور ٹھکانے دیے ہیں, دکان ہے, فیکٹری ہے, کارخانہ ہے, گودام ہے, یہاں اسٹور کرتا ہے, یہ فریج ہے, یہاں معاملات اپنے طے کر کے رکھ دیتا ہے. وہ اس کے بینک میں اکاؤنٹ بھی کھلتے ہیں, پیسے بھی بینک میں رکھے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی پریشان رہتا ہے. تو فرمایا کہ بھائی کم سے کم تم رزق کے معاملے میں ان جانوروں سے کچھ سیکھ لو, وہ کیسے رزق کے معاملے میں اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تم اللہ پر توکل نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم توکل کرنے کا حق ادا کر دو, اللہ تمہیں ایسا دے گا جیسے کہ اللہ پرندوں کو دیتا ہے. تغدو خماسا و تروح بطانا, صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ, شام کو آتے ہیں جب لوٹتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ ہوتے ہیں. اصل کیا ہے, اللہ پر یقین ہو. اللہ پر یقین نہیں ہے, دکان پر, کاروبار پر, فیکٹری پر, کارخانے پر یقین ہے. اللہ پر یقین ہو, یہ رزق روزی دے گا. ٹھیک ہے میں دکان پہ جاتا ہوں, میں نوکری کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میرا یقین اس دکان پر نہ ہو, اس کارخانے پہ نہ ہو. یقین کس پر ہو؟ ان اسباب پر نہ ہو, مسبب الاسباب پر انسان کا یقین ہونا چاہیے. یہ ایمان ہے. جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی نا, بس وہ کامل ایمان والا آدمی. وہ کون ہے؟ وہ کامل ایمان والا آدمی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دیکھو جو تم فساد دیکھتے ہو خشکی میں اور تری میں, سمندروں میں جو طغیانی آ رہی ہوتی ہے, اور یہ جو خشکی کے اندر یہ جو ہماری یہاں علاقوں میں یہ جو افرت تفریح تم دیکھ رہے ہو, تو یہ قتل و غارت, یہ لڑائی جھگڑے, یہ جو ہوتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اور میں بما کسبت ایدی الناس, یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. تم برا کرتے ہو, اللہ کے یہاں سے برے فیصلے کرتے ہیں. تم اپنے آپ کو بچا لو, اپنے آپ کو سنبھال لو, سارے کے سارے معاملہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے. جو کہتے ہیں نا کہ جی فلاں نے ایسا کر دیا, تو بھائی یہ ہم ہی برے کام کرتے ہیں کہ جس کا وبال ہم پر ہی آتا ہے. اگر ہم سیدھے چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے کرنے لگ جائیں. بس یہ بتا دیا, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں سارا قصور تمہارے اپنے ہاتھوں کا ہوتا ہے. تمہاری بدعمالیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برے فیصلے اترتے ہیں. ہم اعمال اچھے کر لیں, فیصلے اچھے ہو جائیں گے. بس یہ اللہ کا نظام ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف. انسان کی زندگی کا پورا خلاصہ اللہ پاک نے 3 کلمات میں ذکر فرما دیا. فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کمزور سے, کمزور سی چیز سے. ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر اس کمزوری کے بعد اللہ پاک نے تمہیں جو ہے نا قوت عطا فرمائی, طاقت عطا فرمائی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا, اور اس قوت کے بعد اللہ نے پھر تمہیں کمزور کر دیا. ایک بچہ ہوتا ہے, چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کمزور سا ہوتا ہی نہیں ہوتا. کوئی اگر اس کی انگلی بھی تھوڑا زور سے پکڑنے لگتا ہے تو ماں باپ کہتے نہیں انگلی نہیں پکڑو زیادہ, اس کو اس طرح نہیں اٹھا, اس کا ہاتھ وہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کمزور ہے نا. اللہ پاک ہم نے کتنا کمزور سا پیدا کیا. اس کمزوری کے بعد ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر ہم نے قوت عطا فرمائی. یہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ توڑ رہا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے جو لوگوں کی ہڈیاں توڑ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی یہ ہوتا ہے جو لوگوں کو جو ہے نا ان کا کام تمام کر رہا ہوتا ہے, اس کو قوت عطا فرما دی. بچپنا, جوانی, ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا, پھر اس جوانی کے بعد, اس طاقتور والی اس طاقت کی زندگی کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو بڑھاپے میں منتقل کر دیتے ہیں. پھر یہ بڑھاپے میں آ جاتا ہے اور یہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے. بس یہ خلاصہ ہے. کتنے مرحلے؟ 3 مرحلے, بچپنا, جوانی, بڑھاپا. اب یہاں پر ہم جتنے بیٹھے ہیں نا, بچپنے میں کوئی بھی نہیں ہے, ایک مرحلہ سب کا گزر گیا. کوئی جوانی میں ہے اور کوئی بڑھاپے میں ہے, بس. اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جائے گا یا نہیں جائے گا, یا بس اس میں چلا گیا. بعض ایسے ہیں بچپنا ہوتا ہے تو بچپنے میں چلے جاتے ہیں, بعض ایسے ہوتے ہیں جوان ہیں جوانی میں چلے جاتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں کہ جو بڑھاپے میں ہے تو بڑھاپے میں ان کا کام ہو جاتا ہے. تو بھائیوں ہم جس مرحلے میں اس کا انتظار نہ کریں گے, اس سے اگلے مرحلے میں جائیں گے تو اللہ سے توبہ کریں گے. ابھی تو جوان ہوں, بڑھاپے میں جاؤں گا, جب دنیا کے کسی کام کا نہیں رہوں گا تو میں عبادت کروں گا. یہ چیز اللہ پاک کو پسند نہیں, یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگلی زندگی کا, اگلے مرحلے کا انتظار نہ کرو, جو ہے فیصلہ ابھی کے ابھی کر دو, ابھی کبھی کر دو. اس کے بعد سورۃ اللقمان ہے. یہ جو لقمان تھے نا, یہ اللہ کے نبی نہیں تھے, یہ اللہ کے نیک بندے تھے, اور شکل و صورت کے اعتبار سے کیا تھے؟ سیاہ فام تھے, ٹھیک ہے نا. اور مگر کیا تھا زندگی کے اندر؟ تقویٰ تھا. کیا تھا؟ تقویٰ. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے,
کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے. ولا الی اجسام، تمہاری باڈی کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کی باڈی کا کیا جو ہے نا وہ حساب و کتاب ہے، کتنا لمبا چوڑا ہے، اس کو نہیں دیکھتے. ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. بس اس پر فیصلے ہوتے ہیں، اس پر فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ جو لقمان تھے یہ نہ شکل تھی نہ اتنے کوئی خوبصورت تھے، لیکن کیا تھا؟ متقی تھے. اللہ نے نہ صرف قرآن میں تذکرہ کیا بلکہ ایک سورت ان کے نام پر کہا. اللہ کی یہاں ویلیو کس کی ہے؟ تقوی والے کی. جو اللہ کی مان کر چلے گا اللہ اس کو عرش تک پہنچا دیں گے. اور دوسری طرف حضور کا اپنا چچا ابو لہب، سرخ سفید ایسا چمکتا ہوا، ٹھیک ہے نا. ایک اس کا تعارف قرآن میں ہوا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ اللہ نے بددعا دی ہے قرآن میں. کون ہے؟ حضور کا چچا ہے، حضور کا رشتہ دار ہے، خوبصورت ہے، بہترین شکل و صورت ہے، لیکن کیا ہے؟ حضور کا دشمن تھا، حضور کی تعلیمات کا دشمن تھا. اللہ نے تذکرہ کیا تو کس طرح تذکرہ کیا؟ بس جو اللہ کی مان کر چلے گا اللہ اس کو عرش تک پہنچا دے گا. اور جو آدمی اللہ اور اللہ کے نبی کی نہیں مانے گا نا، سنتوں کا مذاق اڑائے گا، اللہ زمین میں ملیا میٹ کر کے رکھے گا کہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان اس کو بنا دیں گے. تو اس صورت کا نام کس وجہ سے سورۃ اللقمان رکھا گیا. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ایسی چیزیں خرید کر لے کر آتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائیں. ٹھیک ہے جی، ایسی چیزیں خرید کے لے کر آتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایک واقعے کی طرح اشارہ ہے. ایک شخص تھا مشرکین مکہ میں سے، اس کا نام تھا نضر ابن حارث. اب وہ اس جستجو میں پڑ گیا کہ لوگ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں جاتے ہیں، آپ سے باتیں سنتے ہیں، آپ کی حدیث سنتے ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ سے قرآن پاک سنتے ہیں. کسی طریقے سے ان کو یہاں لے آؤ، وہاں سے ان کو معاملات کو ختم کرو. اب اس نے کیا کیا؟ یہ گیا بازار، اور بازار میں سے جا کر وہ قوم سمود اور قوم عاد کی جو کہانیاں ہیں نا وہ کہانیاں لے کر آیا. اور ساتھ میں جو گانے والیاں ہوتی ہیں نا، جو ناچنے والیاں ہوتی ہیں، ان کو اس نے جمع کر لیا رات کو، اور لوگوں کو بولا کہ بھی آؤ یہاں آ جاؤ. بس لوگوں کا اس نے وہاں پر جم غفیر لگا دیا. اور جم غفیر اس وجہ سے نہیں لگایا کہ تھوڑا ہلہ گلا ہو جائے، اصل مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کی مجلس میں نہ بیٹھے تھے. یہ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے. حضور کی جو مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھ جائے وہ حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے. بس وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ان کی مجلس میں نہ بیٹھے، تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سامان پیدا کر دیا تاکہ لوگ اللہ کے راستے سے دور ہو جائیں. آج جو غیر نے موبائل نکالا نا، موبائل، بس یہ کافی ہے، یہ لوگوں کی گمراہی کے لیے کافی اور شافی ہے. ایسی چیز نکال دی ہر بندے کی جیب میں ہے. امام صاحب کی برابر میں رکھا ہوا، یہ رکھا ہوا ہے، ہر بندے کے پاس یہ موبائل فون موجود ہے. اور یہ انسان کے پاس ایسا ہے، ایک بٹن دبایا مکہ مدینہ، دوسرا بٹن دبایا بس گیا انسان. کیسی چیز انسان کو دے دی، ہر بندہ اس کا دیوانہ ہو گیا. کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو بڑا بچا کر چلے. ہم بارہ اس بات کو کہتے ہیں کہ دیکھیں موبائل فون انسان کی ضرورت ہے، صحیح ہے نا. اگر یہ کہا جائے نا کہ موبائل فون نہ رکھو تو وہ کہیں گے امام صاحب کوٹ ادو سے آئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ضروری ہے. بھائی رکھو اس کو، لیکن اس کا استعمال جو ہے نا اس کی حد بندی کرے. رات عشاء کی نماز کے بعد انسان اس کا وائی فائی کنیکٹ نہ کرے، بس ختم. اپنے آپ کو اس سے دور رکھے. رات کو استعمال کرتا ہے، پھر نان اسٹاپ انسان استعمال کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ضرورت ہے انسان اس سے وہ اپنی ضرورت پوری کرے. بس اس سے زیادہ آگے جائے گا تو انسان کے ایمان تک جانے کا خطرہ ہے. انسان کے ایمان تک جانے کا خطرہ ہے. اس میں وہ کچھ آ گیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اسلام پر اعتراض، سنت پر اعتراض، اللہ کی ذات پر اعتراض، وہ سب کچھ آپ کو یہاں ملے گا چند بٹن کے فاصلوں پر ہوگا. یہ ایسی چیز ہمارے ہاتھ میں لا کے دے دی. بھائیو خوش نصیب ہیں وہ لوگ. ایسے بعض ہمارے نمازی ہیں، ہمیں ملتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب وہ ہم زیادہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، چلانا نہیں آتا. بہت اچھی بات ہے بھائی، بہت ہی اچھی بات ہے، آپ کو چلانا نہیں آتا. بس یہ آپ بڑی خیر میں ہیں، آپ بڑے فتنے سے محفوظ ہیں. آپ جتنا ٹوٹا پوٹا چلا لیتے نا بس ٹھیک ہے، کافی ہے. کوئی آخرت میں تو پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ کو چلانے آتا تھا نہیں چلانا آتا تھا. تو لہذا اس بات کی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اس فتنے سے اور دیگر جتنے فتنے ہیں انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھے. یہ سارے فتنوں کا یہ سمجھے کہ یہ ابا ہے سارے فتنوں کا. بس سارے راستے جو ہے نا اس سے کھلتے ہیں. اللہ پاک ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ اس سے جو ہے نا وہ حفاظت فرمائے.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں اس کو کیا بنا دیا جائے؟ اقلام قلمون کی جمع ہے، قلم بنا دیا جائے. کتنے درخت ہیں افریقہ کے جنگلات میں، دیکھا کتنے جو ہے نا وہ درخت ہیں، سب کے قلم بنا دیے جائیں. ٹھیک ہے. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، اگر یہ جتنے دریا ہیں یہ دریا اور ان سمیت 7 اور دریا، ان سب کو سیاہی بنا دی جائے اور اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ کی حکمت، اللہ کی نعمت، اللہ کی ذات کو انسان لکھ ہی نہیں سکتا. حقیقت ہے یہ صرف سر کے بال سے لے کر انسان پاؤں تک ذرا تھوڑا سا دیکھ لینا، انسان کے جسم کا ہر جزء وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہم سوچ نہیں سکتے. وہ ہمیں اندازہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلا نا. ابھی جس دن کسی انسان کا ایک انگوٹھا چلا گیا نا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اس کو پتہ چل جائے گا یہ انگوٹھا کیا تھا، یہ انگوٹھا کیا تھا. کسی کی آنکھ خراب نہ ہو، صرف دھندلا دکھانا شروع کر دے ایک آنکھ اور 24 گھنٹے کے لیے دکھا دے، انسان کو پتہ چل جائے گا اس کی کیا ویلیو ہے. کچھ نہیں، زیادہ نہیں، چند گھنٹوں کے لیے انسان کا یورین بلاک ہو جائے، پھر لگ پتہ جائے گا کہ یہ پیشاب جس کو ہم نے کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، جس کا پاس آؤٹ ہونا کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے. لوگ تڑپ جاتے ہیں اس چیز سے. اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، ہر نعمت کو انسان استعمال کر رہا ہے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے. اس پہ کیا ہوگا؟ اللہ نعمتوں میں کیا کرتے رہیں گے؟ اضافہ عطا فرماتے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، وخشوا، اور اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے اس دن جس دن لا یجزی والد عن ولد، والد کو بیٹا اور بیٹے کو والد کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر بیٹا مسلمان ہے اور باپ مسلمان نہیں ہے نا تو باپ کو بیٹا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. باپ نمازی ہے اور بیٹا نمازی نہیں ہے تو باپ اپنے بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. باپ عالم دین ہے، مفتی ہے، مسجد کا امام ہے، لیکن اس کی اولاد بے نمازی ہے تو اس کا باپ اس کو آخرت میں اپنی اولاد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ سمجھنے بات ہے. ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب و کتاب اس نے دینا ہے، تو لہذا اپنے اعمال کو سیدھا کرنا، درست کرنا، یہ اس کی اپنی ذمہ داریوں میں سے اہم اور اولین ترجیحات میں یہ ذمہ داری ہونی چاہیے. اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے. اس سورۃ السجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ اکبر. سمجھنے کی بات. فرمایا دیکھو ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں. چھوٹے یہ کیا ہوا کہ بھئی کان میں درد ہو گیا، بھائی تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ سے مانگ لے نماز پڑھ کے کہ تیرا درد ٹھیک ہو جائے. آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا. سر میں درد شروع ہوا، آدمی تھوڑا سا اس کو سمجھ میں آئی بات کہ ہاں جی درد ہو گیا، بجائے اس کے کہ تھوڑا اللہ سے مانگے وہ ڈاکٹر ادھر ادھر گھومتا رہا. پھر تھوڑا سا اور بیمار ہوا، لیکن وہ لوٹ کر نہیں آ رہا جہاں پر اس کو آنا چاہیے، اللہ کی طرف نہیں آ رہا. یہ چھوٹی تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں. کبھی تھوڑا مال کا نقصان ہو گیا، کبھی تھوڑے سے اور زیادہ مال کا نقصان ہو گیا، کبھی گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، نہیں سمجھ میں آ رہی. اللہ فرماتے ہیں ہم تھوڑی چیزوں پر اس کو آزماتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ کر ہمارے پاس آ جائے. لیکن جب نہیں آتا نا پھر عذاب الاکبر، پھر بڑا عذاب آتا ہے. ٹیسٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ ٹیسٹ کچھ صحیح نہیں آ رہے، آپ تھوڑے 2 اور ٹیسٹ کروا لیں، تھوڑا چیز واضح ہو جائے گی. او ہو آپ کو تو جگر کا کینسر ہو گیا. واہ. پھر آدمی لاکھ کوشش کرتا ہے کہ اب میں آ جاؤں. بھائی جب اللہ پاک تمہیں چھوٹے تکلیف کے ذریعے سے اللہ پاک آزما رہے تھے اور تم اپنی طرف بلا رہے تھے، تم اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. اب کیا ہوا؟ اب تو اللہ پاک نے رسی کھینچ دی. پہلے تھوڑی رسی کھینچ رہی تھی نا، اور اب مکمل کھینچ گئی. اور اللہ پاک جب رسی ایک مرتبہ کھینچ دیتے نا تو اپنی مرضی سے کھینچتے ہیں، پھر اللہ اپنی مرضی سے اس رسی کو جو نا پھر ڈھیلا کرتے ہیں بعد میں. لیکن بہت کم ہی ایسا دیکھا ہے کہ اللہ نے جب ایک مرتبہ رسی کھینچ گئی نا پھر وہ بہت کم ہی ہوتی ہے جو رسی دوبارہ ڈھیلی ہوتی ہے. لہذا جس کی رسیاں ابھی تک ڈھیلی ہیں نا وہ اس سے فائدہ اٹھا لے اور اللہ کر لے، اس سے پہلے کہ اللہ نافرمانی دے کر ہماری رسیوں کو کیا کر دیں؟ کھینچ دیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب ہے، یہ غزوہ احزاب کا اس میں تذکرہ ہے. اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں دوسرا اس کا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اس غزوے کے اندر خندق کھودی تھی تو اس کا نام غزوہ خندق ہے. کون سے سن میں ہوئی تھی؟
اس میں 2 قول ہیں، 5 اور 6 ہجری میں، صحیح ہے، ایک قول کے مطابق 5 ہجری میں ہوئی تھی اور ایک قول کے مطابق 6 ہجری میں جو ہے یہ غزوہ خندق ہوئی تھی۔ اچھا جی، اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے کے اندر 2 دل نہیں دیے۔ تو دیکھا 2 دل والا آدمی، 2 دل نہیں دیے۔ اصل کیوں یہ فرمایا؟ اصل یہ اس لیے فرمایا کہ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، پہلے تو بڑا ستایا کہ آپ اس دین کی محنت کو چھوڑ دیں، دین کی دعوت کو چھوڑ دیں، لوگوں کو اپنی طرف نہ بلائیں، بہت ستایا۔ آخر میں یہ کہنے لگے دیکھیں کام کریں، آپ جو ہے نا وہ نماز پڑھیں، آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، لیکن آپ جو ہے نا ساتھ میں ہمارے بتوں کی بھی تھوڑی تھوڑی تعریف کر دیا کریں، تھوڑی تھوڑی تعریف ان پہ بھی، ہمارے بتوں کے سر پہ بھی تھوڑا سا ہاتھ رکھ دیا کریں۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت اتار دی، فرمایا کہ دیکھو اللہ نے کوئی انسان ایسا نہیں پیدا کیا کہ جس کے سینے میں 2 دل ہو، ایک دل میں اللہ ہو اور دوسرے دل میں بت ہو اور صنم ہو، ایسا نہیں ہوتا، بس ایک ہی دل ہوتا ہے، یا اللہ ہوگا یا بت ہوں گے، بس یہ سارا نظام۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم میں سے کوئی ہے جس کے دل میں سینے میں 2 دل ہو؟ بھائی دل میں دین ہوگا یا دنیا ہوگی، دل میں اللہ ہوگا یا مال کی محبت ہوگی، بس ایک ہی چیز ہو جائے۔ اب اگر ہم دیکھ لیں ہمارے دل میں کیا ہے، اگر ہمارے دل میں مال کی محبت تو سمجھ جائیں اللہ نہیں ہے۔ آتے ہیں رمضان میں اور عید کا چاند دکھتے ہی بس اللہ کا خوف گیا اور پھر دنیا داری شروع ہو گئی۔ تو بھائی اللہ کو رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر کسی اور چیز کی محبت نہیں آئی، اور یہ جس نے اپنے دل میں اللہ کو بسا دیا وہ آدمی کبھی بھی اپنے دل کے اعتبار اس کا دل کبھی بے نور نہیں ہوگا، اللہ اس کے دل کو بڑا کشادہ کر دیں گے۔ جس کے دل میں اللہ ہوگا اور جس کے دل میں اللہ کے سوا سب کچھ ہوگا تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ آدمی محتاج رہے گا اور فقیر رہے گا۔ بس ایک ہی دل ہے، اس میں اللہ کو رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کو رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غزوہ خندق کا تذکرہ ہے۔ اس غزوے کے اندر عجیب ہی صورتحال تھی نا، عجیب صورتحال تھی۔ صورتحال یہ تھی مسلمان مدینے میں تھے، مسلمانوں کے ساتھ بنو قریظہ رہتا تھا۔ کون سے؟ بنو قریظہ۔ مسلمانوں کا بنو قریظہ سے یہ معاہدہ تھا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ کس موقع پر؟ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے، اگر ساتھ نہیں دیتے تو ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہم ہمارے خلاف نہیں ہو جانا، یہ معاہدہ تھا۔ بنو قریظہ مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ جو نا وہ رہتے تھے۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں پر حملہ کیا مشرکین مکہ نے اور ساتھ میں بنو نذیر نے وہاں سے وہ حملہ ہوا۔ اب مسلمانوں نے خندق کھدوائی۔ خندق کس کے مشورے سے کھدوائی تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے جو ہے نا وہ خندق کھلوائی تھی۔ 3.5 میل لمبی خندق تھی، 3.5 میل، اور جس کی جو ہے وہ گہرائی اور چوڑائی جو تھی وہ 5-5 گز اس کی گہرائی تھی اور اس کی وہ چوڑائی تھی اور اس کی گہرائی تھی، 3.5 میل تک جو ہے وہ کھدوائی تھی۔ اچھا اب وہاں بنو نذیر تھے اور مشرکین مکہ تھے، وہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن بیچ میں خندق تھی، یہاں مسلمان تھے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ جو اندر بنو قریظہ والے تھے نا، ان بنو قریظہ والوں نے مسلمانوں کے اندر سے حملہ کر دیا۔ ادھر سے یہ حملہ شروع ہوا، وہاں سے وہ، مسلمان درمیان میں۔ اللہ نے اس کا جو پوری اس کی جو منظر کشی کی ہے نا، انسان ذرا سوچے، ذرا اندازہ لگائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا ہوا پھر کیا تھا؟ آخر میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے ان کو تو لگام ڈالا، وہ خندق کی وجہ سے پار نہیں کر پائے۔ پھر وہاں پر اللہ 1 مہینے تک وہ وہاں پر رہے کہ بھئی کوئی راستہ ملے ہم چلے جائیں، مسلمانوں پہ حملہ کر دیں۔ آخر میں کیا وہ آندھی آئی، ان کے خیمے وغیرہ اڑ گئے اور وہ جو نا وہاں سے جو نا بھاگ گئے تو مشرکین مکہ جو تھے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر جو ہے نا وہ کی تھی۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر کیا آیا تھا؟ وہ ایک لشکر آیا تھا۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ایسی ہوا چلا دی کہ پھر اس کے بعد وہ جو لشکر تھا وہ نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، صورتحال کیا تھی؟ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، فوق اوپر کو کہتے ہیں، اسفل کسے کہتے ہیں؟ نیچے کو کہتے ہیں۔ تمہارے پر اوپر سے بھی حملہ تھا، تمہارے پاس نیچے سے بھی حملہ تھا، وہاں بھی کھڑے تھے یہاں بھی کھڑے تھے۔ اور فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارَ، جب تم نے یہ دیکھا نا، تم ابصار بصر کو کہتے ہیں، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے جو دل تھے وہ تمہارے کلیجے کو، تمہارے منہ کو آنے لگے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم عجیب عجیب سوچنے لگے اب کیا ہوگا۔ ادھر سے بنو نذیر اور مشرکین مکہ، یہاں سے بنو قریظہ، اب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، ہم اسی طریقے سے مسلمانوں کو، مؤمنین کو آزماتے ہیں۔ حالات اتنے سخت آتے ہیں،
اور کیا فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، پھر ہم اس کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. ایسے حالات آتے ہیں انسان پر، اللہ پاک اس کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. جس پر حالات آئے نا تو اس کو صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اللہ آزما رہے ہوتے ہیں، بس صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. نا شکری والے جملے انسان جو ہے وہ نہ کرے. بہرحال جب یہ حالات ہوئے تو وہاں سے جو انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا مشرکین مکہ نے، بنو نذیر نے، وہ کیا گئے، وہ بھاگ گئے. اور پھر جو ہے اب فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جی اب آ جاؤ ان کی طرف. تم سے معاہدہ تھا نا کہ ہمارے خلاف جو لوگ ہوں گے ان کا ساتھ نہیں دو گے، تم نے اندر سے حملہ کیسے کیا؟ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ آپ علیہ السلام نے انہی میں سے یعنی انصار میں سے ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو مقرر کیا، کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے بس وہ فیصلہ ہوگا. اور انہوں نے بھی ایمان کو مقدم رکھتے ہوئے، حالانکہ اس میں ان کے رشتہ دار بھی تھے، سب تھے، ایمان کو مقدم رکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا کہ ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جائے، ان کے تمام مردوں کو، بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے. یہ ہوتا ہے رشتہ داری ایک طرف ہو جائے، اپنے دوست یار ایک طرف ہو جائیں، میرا ان سے کاروباری لین وہ ایک طرف ہو جاؤ. اصل غلبہ ہوگا تو دین کا ہوگا، ہم نے دین کو مقدم کرنا ہے. اس طرح جو نا انسان جب نفس کو کچلتا ہے تب جا کر دین پھیلتا ہے، پھر جب جا کے جو نا وہ معاملات جو نا وہ طے ہوتے ہیں. جب جو ہے وہ یہ جو خندق کھود رہی تھی نا تو صحابہ، آسان نہیں ہے خندق کھودنا. مکہ کی زمین جو گئے ان کو پتا وہاں کی گرمی کا کیا صورتحال ہوتا ہے، دھوپ گرمی کیا ہوتی ہے، زمین کتنی سخت ہوتی ہے. تو خندق کھودنا شروع کی نا تو ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس ہے، فرمایا لیکن نبی بھوک کا یہ عالم ہے کہ ہمیں پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑا. آپ علیہ السلام نے اپنے کرتا مبارک اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے. 2 پتھر یہ آسان ہے، کسی نے باندھا پتھر، آج تک کسی نے باندھا پتھر؟ کوئی بھوکا سویا؟ کرونا آیا تھا، کاروبار بند ہو گئے تھے، سب کچھ بند ہو گیا تھا، کاروبار کرنا جرم ہو گیا تھا. ایسا ہی ہے نا، کوئی ایسا ہے کہ ان دنوں میں بھی بھوکا سویا؟ یہ حالات صحابہ میں تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے 2 پتھر باندھے. اچھا یہ پتھر کیوں باندھے جاتے تھے پیٹ کے اوپر؟ وہ اس لیے باندھے جاتے 2 وجہ سے. ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب انسان کھانا نہیں کھاتا تو انسان کا پیٹ اندر ہو جاتا، انسان کی کمر جھکنے لگتی ہے، تو پتھر باندھ دیتے تاکہ وہ جھکے نہ، سپورٹ کے لیے. اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پتھر ہوتا ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب انسان کھانا نہیں کھاتا تو معدہ اور پیٹ گرم ہو جاتا ہے اندر سے، تو اس کو ٹھنڈک کی تاثیر پہنچانے کے لیے پتھر باندھے ہوئے تھے. جب یہ حال دیکھا نا اللہ اکبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھر گئے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ تو ہوگا، حضور کا یہ حال ہے، صحابہ کا یہ حال ہے، کچھ کرو. تو دیکھا گھر میں ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو کہا کہ بس یہی ہے نا، ایک کام کرتے ہیں اس کو ذبح کرتے ہیں اور تم جو ہے نا وہ روٹیاں بناؤ. تم کیا بناؤ؟ تم روٹیاں بناؤ. ان کی اہلیہ روٹیاں بنانے لگ گئی اور انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا سالن والا تیار کیا اور اہلیہ کو فرمایا کہ تم کھانا لگاؤ، میں حضور کو بلا کے لے کر آتا ہوں. ان کی اہلیہ نے کہا کہ دیکھو حضور کو بلانے جا رہے ہو، لشکر ہے پورے صحابہ کا، ذرا کان میں حضور کو کہنا، ایسا نہ ہو کہ سبھی آ جائیں، پھر تو کہاں پورا ہوگا. ایک بکری کا بچہ، وہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع، وہ کہاں پورا ہوگا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ گئے حضور کے کان میں فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم نے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ 2 پتھر باندھے یہاں پر. حضور بھی اس خندق میں شریک ہوئے تھے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل سے ذکر کرتے کہ کس طرح اللہ کے نبی نے کدار جو ہے وہ مارا اور کیسے جو ہے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ خندق کھودی. بہرحال اللہ اکبر، کیا وقت حضور لگے ہوئے، حضور لگے. آج تو ہمارے اسٹینڈرڈ ہمیں مار دیا. اس اسٹینڈرڈ نے ہمارے اسٹینڈرڈ کہتا ہے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، وہ چھوٹی مسجد ہے، وہ والی مسجد جائیں گے جہاں ایئر کنڈیشن لگتا ہے. یار یہ کوئی بات ہے؟ بہت گری ہوئی باتیں جو ہے نا وہ کر دی جاتی. باہر حضور لگے ہوئے صحابہ کے ساتھ. ہماری لگتا ہے جو کمپنی کا سی او وہ لگتا ہے ورکر کے ساتھ پیکنگ ہو رہی ہے تو پیکنگ میں لگ جائے. اسٹینڈرڈ ہے نا، ایک ناک ہے، ایک ہمارا رتبہ، ایک مرتبہ، ایک مقام ہے. وہ تو بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. حضور کو فرمایا کہ آپ آ جائیں اور آپ کے ساتھ چند صحابہ اگر آپ لے لیں تو ہم نے ایک بکری جو ہے ذبح کی، آپ آ جائیں. حضور فرمایا اچھا. اعلان کیا صحابہ میں، چلو جی جابر کے گھر چلو اور وہاں جو ہے نا وہ کھانے کی ترتیب ہے. اللہ اکبر. یہاں جابر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پریشان کہ بھائی ایک بکری ہے، تھوڑا سا سالن ہے، یہ پورا لشکر آ رہا ہے، کیا ہوگا. بھاگتے ہوئے گئے، اہلیہ کو فرمایا کہ بھائی وہ تو پورا لشکر آ رہا ہے. تو اہلیہ نے فرمایا کہ یہ کیا کر دیا تم نے حضور کو کہا تھا کہ بس تھوڑا سا ہی نظام ہے. اور میں کہا حضور کو میں نے کہا تھا، پھر بھی حضور نے سب کو بلا لیا. میں اچھا حضور کو بتا دیا تھا؟ میں ہاں بتا دیا تھا. بس پھر وہ اللہ سنبھال لیں گے سارے منگل. اور حضور
کہ ذمہ ابھی سارے معاملات. روایت کے اندر آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ آئے, آپ علیہ السلام نے جو روٹیاں جو تھی جس برتن میں اس میں روٹیاں تھیں اس کو لے کر آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے, اور صحابہ کو اندر جو ہے وہ کہا کہ آتے جاؤ کھاتے جاؤ جاتے جاؤ, جو صحابی اندر آتا اس کو روٹی پکڑاتے چلو جی کھاؤ 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 کھاؤ. روایت کے اندر آتا ہے سارے مجمع نے کھا لیا, سارے مجمع نے کھا لیا, کھا کر فارغ ہو گئے, دیکھا ایسا لگا کہ کسی نے کھایا نہیں, اتنا کا اتنا باقی رہا. یہ حضور کا معجزہ تھا, حضور کا معجزہ تھا. کیا ہوا؟ حضور نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو شریک کیا. ایسا نہیں ہے کہ جی میں دھرنے کے لیے اپنے ورکر کو بلا لوں, دھرنے میں ورکر رول رہے ہیں, میں کنٹینر میں بیٹھ کر بریانی کھا رہا ہوں, ایسا نہیں. اپنے ساتھ رکھا. یہ نہیں تھا معاملہ یہ کہ میں نبی ہوں تو یہ میرے صحابہ ہیں, یہ تو لڑنے جھگڑنے کے لیے آئے, یہاں پر یہ تو جہاد کے لیے آئے. یہ لیول تھا. ایسے تھوڑی صحابہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی, آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں, جانے دے دی. کیوں؟ ایسا تھا, ایسا تعلق تھا, ایسے لے کر چلتے تھے. کہیں چھوٹے بڑا کا کوئی فرق نہیں تھا. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یمن کے لیے رخصت ہو رہے ہیں, میں معاذ تم سوار ہو, میں تمہارے جانور کی جو ہے نا سواری کی رسی پکڑ کے چلوں گا. کوئی چلے گا؟ کوئی بنے گا ڈرائیور کمپنی کا سی او اپنے ورکر کا؟ کبھی بننا پسند ہی نہیں کرے گا. اسی لیے تو ہماری نفرتیں ہیں. آپ کسی ورکر کو اٹھا کے پوچھ لیں تمہارا باس کیسا ہے, وہ جو کلمات کہے گا نا الامان الحفیظ, الامان الحفیظ. کیوں؟ کیونکہ سلوک ایسا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمیت جناب نبی کریم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.